السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 93، پارہ نمبر 11 کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون، وہ بہانے پیش کریں گے، الیکم تمہارے پاس، اذا جب، رجعتم تم لوٹ کر جاؤ گے، الیہم ان کی طرف، قل لا آپ فرما دیجئے کہ نہ، تعتذروا بہانے بناؤ، لن نؤمن ہم ہرگز اعتبار نہیں کریں گے۔ یہ جو لن ہے یہ نیور کے لیے ہے، یعنی کہ 100% اعتبار نہیں کریں گے۔ لکم تم پر، قد نبأنا اللہ یقیناً آگاہ فرما دیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے، لفظ کے شروع میں نہ آ گیا، اس کا مطلب ہے ہم، من اخبارکم تمہاری خبروں سے، بالکل اردو کے قریب ہے، وسیر اللہ اور ان قریب دیکھے گا اللہ تعالیٰ، عملکم تمہارا عمل، ورسولہ اور اس کا رسول، ثم پھر تردون تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب جاننے والے کی طرف جو کہ غیب کا، والشہادتی اور ظاہر کا ہے، فینبئکم پھر وہ آگاہ کرے گا تمہیں، بما کنتم تعملون جو اعمال تم کیا کرتے تھے۔ جب مسلمان غزوہ تبوک سے کامیاب ہو کر واپس آئے، مدینہ شریف تشریف لائے، تو ان کے آنے سے پہلے اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما دی تھی، انہیں آگاہ فرما دیا تھا کہ اب منافقین تمہارے پاس آئیں گے اور اپنے جہاد میں شریک نہ ہونے کے بارے میں طرح طرح کے بہانے گڑیں گے اور تمہیں تعویلیں پیش کریں گے کہ ہم نے یہ کیا اور وہ کیا، یا اس وجہ سے ہم شریک نہیں ہو سکے، اور اپنے ایمان اور اخلاص کا پکا یقین دلائیں گے۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ وہ مکر و فریب ہے، جھوٹ ہے، اور یہ ان کا نفاق ہے جو اللہ نے آپ کے اوپر ظاہر کر دیا، لہٰذا اب ہم تمہاری باتوں میں نہیں آنے والے۔ یہ آیت اس چیز کی تصدیق کر رہی ہے کہ تم منافق ہو، جھوٹے ہو، جان بوجھ کے اپنی جان بچانے کے لیے جہاد میں شریک نہیں ہوئے اور اپنے آپ کو کسی مصیبت میں نہ ڈالنے کے لیے شریک نہیں ہوئے۔ تمہارا جو نفاق ہے وہ جہاد نے تمہارے چہروں پہ ظاہر کر دیا۔ اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل دیکھیں گے، بڑی ہی خوبصورت آیت ہے، اور اگر ہم اس کے معنی دیکھیں تو یہ صرف اس دور کی بات نہیں ہے، یہ تا قیامت نازل ہونے والا قرآن اور تا قیامت پڑھی جانے والی آیات ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تمہارے عمل دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں جب بندہ توبہ کرتا ہے نا تو وہ توبہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس عمل کو چھوڑ نہ دے جس کی وجہ سے وہ توبہ کر رہا ہے۔ جب وہ عمل چھوڑ دے گا، سمجھ جائیں اس کی توبہ قبول ہوگی اللہ کے دربار میں، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور وہ تائبین میں شامل ہو گیا۔ لیکن جب عمل بھی کرتے رہنا ہے اور توبہ بھی کرتے رہنا ہے تو یہ توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ اس صورت میں قبول ہے جب اس عمل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ اور اس کا رسول وہ عمل دیکھ رہا ہے، اور ہم اس آیت کو منافقین اور یہود مدینہ اور اس دور سے ہٹ کے آج کے تقاضوں میں لے کر آئیں تو ہم ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی نظروں کے حصار میں ہیں۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم ان مقدس بارگاہوں سے دور ہیں۔ ہم دور ہیں، وہ ہم سے دور نہیں، وہ ہمیں مکمل اپنے احاطہ میں لیے ہوئے ہیں۔ ہر جمعرات کو ہمارے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ہفتے کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اگر ہم جمعرات کو درود شریف پڑھ رہے ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ جڑے ہوں، آپ کے ساتھ محبت اور عشق والا تعلق قائم رکھیں، تو ہمارے گناہوں پہ صرف نظر بھی پھیری جا سکتی ہے، اور حضور ہم سے راضی ہو جائیں گے اگر ہم حضور سے محبت والا تعلق قائم کریں گے۔ تو اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے ہمارے اعمال کو، وہ ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، اور اللہ تمہیں آگاہ کر دے گا جو اعمال تم کرتے ہو۔ تو ہمیں اپنے اعمال کی طرف ایک نظر ضرور دیکھنا ہے کہ سارا دن میں ہم سوچیں کہ آج میں نے سب سے اچھا کام کون سا کیا اور سب سے برا کام کون سا کیا۔ اگر اچھا کام کیا تو اس پر الحمدللہ، اور اگر کچھ نعوذ باللہ برا ہو گیا تو اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر کے سونا چاہیے، یہ نہیں پتہ کہ صبح ہونی ہے کہ نہیں۔ آیت نمبر 95، سیحلفون قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ کی، لکم تمہارے سامنے، اذا انقلبتم جب تم لوٹو گے، الیہم ان کی طرف، لتعرضوا تاکہ تم معاف کر دو، عنہم انہیں، فاعرضوا پس منہ پھیر لو، عنہم ان سے، انہم بے شک وہ، رجسن ناپاک ہیں، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ، جہنم جہنم ہے، جزاء بدلہ ہے، بما کانوا یکسبون ان اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے یا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب تم غزوہ تبوک سے کامیاب ہو کے اپنے وطن واپس لوٹو گے تو یہ تمہارے پاس فوراً قسمیں کھانے کے لیے آ جائیں گے
کہ تم انہیں معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ چل گیا، حقیقت کا علم ہو گیا کہ یہ منافق ہیں، اور ہم آپ کو بھی بتا رہے ہیں۔ آیت کے جو لفظ تو اردو فاردو، اس کے دو معنی ہیں۔ پہلی بار جب تو اردو ہے تو اس کا معنی ہے تاکہ تم معاف کر دو، اور دوسری بار جب فاردو ہے تو اس کا معنی ہے منہ پھیر لو، یعنی کہ فکرے کی مناسبت سے ایک ہی لفظ کے دو معنی ہوں گے۔ اب حکم یہ ہے کہ تم ان سے قطع تعلق کر لو، لہٰذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف فرما ہوئے تو حکم دے دیا کہ لا تجالسوہم ولا تکلموہم، نہ ان کے ساتھ بیٹھو اور نہ ان سے بات چیت کرو۔ اور یہ قطع تعلق کیوں تھا؟ وجہ بھی اللہ پاک نے بیان فرما دی کہ وہ رجس ہیں۔ جب رجس ایک ناپاک شخص ہے تو وہ کسی پاک مومن کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے؟ اور صحابہ اکرام کا درجہ تو عام لوگوں سے بہت بلند ہے، تو صحابہ اکرام کے لیے کسی رجس ناپاک شخص کے ساتھ رہنا تو بالکل ہی جائز مناسب نہیں۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں منافقین اور مسلمانوں کو الگ الگ کر کے دکھا دیا، صرف جہاد میں نہ شریک ہو کے وہ اپنا اتنے سالوں کا پردہ چاک کر بیٹھے، جو انہوں نے اپنے اوپر خول چڑھا رکھا تھا، جو ملمہ سازی کر رکھی تھی کفر اور اسلام کے درمیان، جو وہ ڈاماڈول زندگی گزار رہے تھے اور ان کا کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا۔ ایک غزوہ تبوک میں شرکت نہ کر کے انہوں نے اپنے عیب خود ہی کھول کے دنیا کے سامنے پیش کر دیے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیات نازل فرما کے ان کا پردہ چاک کر دیا۔ آیت نمبر 96، یحلفون، وہ قسمیں کھاتے ہیں، لکم، تمہارے لیے، لتردوا عنہم، تاکہ تم راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ ان سے، فَإِن تردوا، پس اگر خوش ہو گئے، عنہم، ان سے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، لا یردا، نہیں راضی ہوگا، عن القوم الفاسقین، نافرمان قوم سے۔ بڑی ہی دلوں کو مضبوط رکھ کے پڑھنے والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی، اگر آپ اپنی رقت قلبی کی وجہ سے اور لنتا اور نرم دل ہونے کی وجہ سے اگر پھر بھی آپ ان سے راضی ہو جائیں نا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ جہاد میں شریک نہیں ہوئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے سب سے نرم دل انسان ہیں، شخصیت ہیں، سب سے نرم دل اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا۔ آپ اس نرم دلی سے بہت زیادہ لوگ آپ کی اس نرم دلی کا فائدہ بھی اٹھایا کرتے تھے، اور آپ فائدہ اٹھانے بھی دیتے تھے۔ آپ کبھی بھی اپنی جبین اقدس پہ بل نہیں آنے دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی نرم دلی کے باعث اگر آج آپ پھر ان سے راضی ہو جائیں گے نا، تو آپ راضی ہو بھی جائیں یا رسول اللہ، اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کو ہرٹ کر بیٹھے ہیں، آپ کو ناراض کر کے، آپ کی حکم عدولی کر کے، آپ کو دھوکہ دے کے وہ اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے، اور رب کی رضا تو آپ کے چہرہ اقدس کی طرف ہے، آپ کے دل اقدس کی طرف ہے کہ آپ خوش ہوں گے تو آپ کا رب بھی خوش ہو جائے گا، آپ ناراض ہوں گے آپ کا رب بھی ناراض ہو جائے گا۔ تو اگر ہمارے پاس تو یہ کلیہ قرآن نے دے دیا، ہمارے پاس تو یہ کرائٹیریا مل گیا کہ اگر کسی شخص نے دیکھنا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے تو وہ یہ دیکھے کہ کیا محبوب علیہ السلام اس کے اعمال پر اس سے راضی ہیں۔ اگر حضور اس کے اعمال پر اس سے راضی ہیں تو ان کا رب بھی راضی ہے، اور اگر ایسے اعمال، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ کریم ہمیں اپنی خاص حفاظت میں رکھے کہ ایسے اعمال نہ کریں جو حضور کو ناراض کر دیں، ایسے اعمال ہوں جس سے حضور راضی رہیں، حضور راضی رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم ان کا رب بھی ہم سے راضی ہوگا، اور ہماری جو الٹیمیٹ منزل ہے، ہمارا گول ہے، ہماری ڈیسٹینیشن ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ذالک فوز العظیم و رضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، اور جس کو اللہ کی رضا مل جائے وہ سب سے بڑی کامیابی اس کو مل گئی، وہ کامیاب ہو گیا دونوں جہانوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ فاسق قوم، فاسق کون ہوتا ہے؟ کھلم کھلا گناہ کرنے والا اور اپنے گناہوں پر شرمندہ نہ ہونے والا۔ اللہ کو وہ بندے قطعاً ناپسند ہیں کہ جو گناہ تو کرتے ہیں لیکن اس پہ شرمندہ نہیں ہوتے، اور اللہ کو وہ بندے بڑے پسند ہیں جو گناہ کرتے ہی اس کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دے، غلطی ہوگی، آئندہ نہیں کروں گا، پھر بے شک کر لیں، لیکن پھر اللہ کو وہ منا لیتے ہیں، اللہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جب تک وہ مان نہیں جاتا وہ اس کا در نہیں چھوڑتے، اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، اور بار بار اللہ سے تذکرہ کرتے ہیں، مولا یہاں غلطی ہو گئی، معاف کر دے، تو اللہ ان سے راضی ہو بھی جاتا ہے۔ لیکن فاسق قوم جو گناہ کرتی ہے اور اپنے رب سے دور ہے اور اپنے رب کا عرفان نہیں رکھتی، معرفت نہیں رکھتی، چاہتی نہیں ہے، تو اللہ ان سے راضی نہیں ہوتا۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ آیت نمبر 97،
الاعراب عرابی اشد سخت ہیں کفرم و کفر میں و نفاقن اور نفاق یعنی منافقت میں و اجدرو اور حقدار ہیں اللہ یعلم کہ نہ جانے حدودہ احکامات کو ما انزل اللہ جو نازل کیے اللہ تعالیٰ نے علی رسول ہی اپنے رسول پر واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے حکیم بڑا دانا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ عرابیوں کے بارے میں بیان فرما رہے۔ پہلے ہم نے منافقین کا تذکرہ پڑھا۔ عرابی وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں دیہات کے رہنے والوں کو دیہاتی کہا جاتا ہے، ایسے ہی عرب میں دیہات کے رہنے والوں کو بدو کہا جاتا ہے۔ اب یہ لوگ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور رہتے تھے اور دین کا علم نہیں جانتے تھے، علماء کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے تھے اور دینی احکام ان کو سمجھ نہیں آتے تھے، سمجھ نہ آنے کی وجہ سے یہ مخالفت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کا تذکرہ فرما رہے کہ یہ لوگ بہت سخت تھے کفر اور نفاق میں، اور وہ جاننا ہی نہیں چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات نازل کیے ہیں، اور وہ اس بات کے حقدار تھے کہ وہ نہ جانیں جو احکام اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے۔ اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اسلام سے دور رہنا انسان کے اندر کفر اور نفاق کو جما دیتا ہے۔ اسلام کے اندر رہنا، اسلامی تعلیمات کو سیکھتے رہنا، کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ کانوں میں پڑھتے رہنے سے دل نرم ہوتے ہیں، منافقت دور ہوتی ہے اور خلوص اور للہیت کا جذبہ اندر پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کوئی نہ کوئی حدیث مبارکہ، کوئی نہ کوئی اچھا قول، کوئی آیت مبارکہ، کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے۔ کبھی بھی زندگی کو جمود کا شکار نہیں ہونے دینا چاہیے کہ نہ کچھ آ رہا ہے نہیں جا رہا ہے، بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر سیکھ رہے ہیں تو آگے ضرور پہنچائیں۔ آیت نمبر 98 وَمِنَ الْأَعْرَابِ اور کچھ بدو مَن یتخذو جو یہ سمجھتے ہیں ما ينفقو کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں مغرمن تاوان ہے، وَيَتَرَبَّصُ اور وہ انتظار کر رہے ہیں بِكُمُ الدَّوَائِرَ تمہارے لیے زمانے کی گردشوں کے، علیہم ان پر دائرۃ السوء انہی پر بری گردش ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ عرابی یہ سمجھتے تھے کہ اسلام جو نومولود درخت ہے یا نومولود پودا ہے یہ ضرور ختم ہو جائے گا، اور وہ جو بھی اللہ کی راہ میں یعنی کہ زکوٰۃ، صدقات، عشر، فطرانہ اور بھی جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احکامات جاری ہوتے، اگر کبھی غزوات میں جانا ہوتا تو اس کے لیے مال زاد راہ ساتھ لے جانے کے لیے، اور دوسری جگہوں پہ جہاں اسلام کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی، ظاہر ہے اس کو اللہ نے خیر فرمایا ہے اور اس کے بغیر کم از کم دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ہم اس سے آخرت خرید سکتے ہیں اس کو اچھی جگہ استعمال کر کے۔ تو یہ اگر دیکھا جائے تو نہ تو ہم اس کے بغیر کچھ کھا پی سکتے ہیں، نہ پہن سکتے ہیں، نہ ہی اس کے بغیر رہ سکتے، یہ اتنا زیادہ لازم ہے کہ بس حد سے زیادہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینی جو کار ہیں ان سب کے لیے آپ کو اگر مال کی ضرورت ہوتی دین کے معاملے میں تو آپ صحابہ سے اس بات کا تذکرہ کرتے تو صحابہ اپنا سب کچھ حضور کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ جو عرابی دین سے دور، حضور کی مجلسوں سے دور، یہ اس کو تاوان اور ٹیکس سمجھا کرتے تھے، جرمانہ سمجھا کرتے تھے، اور ان کو دینا بڑا ہی برا لگتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام پہ بری گردش نعوذ باللہ آ جائے اور یہ ختم ہو جائے اور ہمیں اس ٹیکس دینے سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان پر بری گردش ہے، یعنی کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے تباہ و برباد ہو جائیں گے، کوئی نہ کوئی ان کے اوپر آفت ایسی آئے گی جو انہیں پیس کے رکھ دے گی اور پھر ان کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ یہ دل پہ جبر کر کے کچھ نہ کچھ دے ہی دیتے تھے، لیکن چاہتے نہیں تھے کہ اسلام کہیں ترقی کر لے، مسلمان ترقی کر لیں، وہ تو چاہتے تھے کہ یہ کبھی ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس گردش کا تم مطالبہ کرتے ہو اسلام کے لیے، یہی گردش تمہیں پیس کے رکھ دے گی اور تمہارا بچے گا کچھ نہیں۔ اور سن لو کہ اللہ نے سن لیا ہے جو تم کہتے ہو، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔